اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کی برکت سے کیسے ایک تاجر کے معاملات ٹھیک ہوئے، آئیے اس واقعے کی طرف نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بزنس مین بہت خوشحال تھا، کاروبار ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پیسوں کی ریل پیل تھی۔ پھر وقت نے کچھ انگڑائی لی، اس تاجر کی مالی حالات خراب ہونے لگی، کاروبار میں نقصان ہوتے ہوئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس کا کاروبار بالکل ختم ہو گیا اور وہ بیچارہ بالکل محتاج ہو کر رہ گیا۔ اس نے کسی دوست سے 3000 دینار یعنی سونے کے سکے قرض لیے اور پھر واپسی کی تاریخ مقرر کی کہ فلاں ڈیٹ کو فلاں تاریخ کو میں آپ کو یہ واپس لوٹا دوں گا۔ قرض خواہ نے مقررہ تاریخ پر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا، یعنی جس ڈیٹ پر اس نے اس قرض کو واپس لوٹانا تھا، اس ڈیٹ کے آنے پر اس قرضدار سے مطالبہ کیا گیا کہ اس کا وہ قرض واپس لوٹائے۔ لیکن اس بیچارے نے معذرت چاہی اور کہا، بھائی جان میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ قرض خواہ نے قاضی کے پاس جا کر مقدمہ درج کر دیا اور اس پر کیس کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض تاجر کو طلب کیا اور مقدمے کی باقاعدہ سماعت کی۔ مقدمے کی سماعت کے بعد تاجر کو 1 ماہ کی مہلت دی اور تاکید کی کہ اس مدت میں قرض بالضرور واپس کر دیا جائے۔ وہ مقروض تاجر بڑا پریشان ہوا، سوچنے لگا کہ کیا کروں گا۔ ممکن ہے کہ اس نے کہیں سنا ہو یا کہیں پڑھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جس بندے پر کوئی مصیبت یا کوئی پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے اور رزق بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی کے ساتھ مسجد کے ایک گوشے میں ایک کونے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ کریم بڑا کارساز ہے، بڑا کام بنانے والا ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ دے کہ قرض ادا کرنے کے لیے 3000 دینار دے دے۔ وہ مقروض تاجر کہتا ہے کہ میں جب بیدار ہوا تو بڑا خوش تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال بار بار ذہن میں آتا تھا کہ اگر وزیر صاحب نے کوئی دلیل یا کوئی نشانی طلب کر لی تو میرے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ یہی سوچتے ہوئے دوسری رات آ گئی۔ کہتا ہے کہ جب میں سویا تو قسمت جاگ اٹھی، مجھے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ اسی طرح تیسری رات بھی امت کے والی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنا کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی نشانی یا دلیل ارشاد فرما دیجئے جو میں اس وزیر کو بتاؤں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت پوچھے تو کہہ دینا کہ تم نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ بات کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو۔
جسے اللہ کریم اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ تاجر لکھتا ہے کہ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا، غور کیا تو معلوم ہوا کہ آج تو وہ دن ہے، آج تو 1 ماہ گزر چکا ہے، مجھے کسی بھی طرح آج قرض واپس لوٹانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی نشانی مانگی اور میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی و مسرت سے جھوم اٹھے۔ وہ گھر کے اندر گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دیے اور کہا یہ 3000 قرض کی ادائیگی کے لیے ہیں۔ پھر 3000 دیے اور کہا یہ تیرے بال بچوں کے خرچے کے لیے ہیں، اور پھر 3000 دیے اور کہا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں۔ جب مجھے رخصت کرنے لگے تو قسم دے کر کہا اے بھائی، تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدارا یہ محبت والا تعلق نہ توڑنا، اور جب بھی کوئی کام ہو، کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کا مسئلہ دل و جان سے حل کر دیا کروں گا۔ اس شخص کا بیان ہے کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچا، اور جب فریقین کو بلایا گیا تو میں آگے بڑھا اور میں نے 3000 دینار گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کیا کہ بتا تو یہ اتنی ساری رقم کہاں سے لے کر آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے سنا تو خاموش ہو گئے، پھر اٹھ کر اپنے گھر گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آ گئے اور کہنے لگے ساری برکتیں وزیر صاحب نے ہی کیوں لوٹ لی، میں بھی اس در کا غلام ہوں، تیرا یہ تمام قرضہ میں اپنی جیب سے ادا کرتا ہوں۔ جب قرض خواہ نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ کہنے لگا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں لوٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریری طور پر لکھ کے دیا کہ میں اللہ کریم اور اس کے رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے اس بندے کا قرض معاف کرتا ہوں۔ یہ دیکھ کر اس مقروض تاجر نے قاضی صاحب سے کہا جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنی رقم سنبھال لیجئے، اب مجھے تو اس رقم کی ضرورت نہیں رہی۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں ہوں، یہ آپ کا ہے اور آپ اسے لے جائیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں جو پہلے قرضے میں جکڑا ہوا تھا اب وہ 12000 دینار لے کر گھر آ گیا، میرا قرضہ بھی معاف ہو گیا، گھر کے اخراجات کے لیے پیسے بھی مل گئے اور کاروبار کرنے کے لیے بھی اچھی خاصی رقم مل گئی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ظاہر ہو گئیں۔ تو سامعین کرام، آج ہر انسان کو کوئی نہ کوئی مصیبت، کوئی نہ کوئی پریشانی یا کوئی نہ کوئی ٹینشن لاحق ہے۔ تو آئیے آج سے درود پاک پڑھنے کی کثرت کرتے ہیں، یہ عہد کرتے ہیں کہ کوئی بھی دن درود شریف پڑھے بنا نہیں گزرے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہماری بھی تمام مشکلیں، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بھی یہ پریشانیاں حل ہوں اور آپ کے کسی بھائی کی بھی پریشانی حل ہو جائے اور وہ بھی درود شریف پڑھنے کا عادی ہو جائے، تو یہ ویڈیو اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔